دکھ، تو اب ان کے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مرنے سے بہتر ہے کہ اللہ کا حکم جو ہے اس کو مانا جائے، جہاد کیا جائے. بہرحال میں آج جمعے کے اندر کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بچپن پاک اور حضرت اماں حلیمہ سعدیہ اور اس کے ساتھ جو سرکار نے آپ کو جوانی جو ہے سرکار کی جوانی تھی اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے کی طرف جا رہی تھی، اور جو اس وقت عنایات میرے آقا نے ان پر کی، آج تھوڑا سا ان کا ہم نے ذکر کرنا ہے. میں قرآن مجید فرقان حمید دی سورہ والضحیٰ دے وچوں ایک آیت پڑھی، ووجدک ضالا فہدی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو منزل مقصود تک پہنچایا. اس آیت کے اندر بہت سارے لوگ جو عقل کے گھوڑے دوڑانے والے، عقل کی لاجک استعمال کرنے والے، وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے اور ساتھ میں جو ہے وہ عشق و محبت کی منزلوں سے بھی دور کسی جو ہے اندھیر نگری کے اندر نکل گئے. حالانکہ اسی آیت کی تاریخ جو ہے وہ سورہ والنجم کے اندر بھی جو ہے اس کی تشریح ہو رہی ہے اس آیت کی، ما ضل صاحبکم وما غوا. اور میں تھوڑا اشارہ کر بھی دوں کہ کئی لوگوں نے ایسے مسلمان اور کلمہ پڑھنے والوں نے جو ہے اس آیت کا ترجمہ کیا، محبوب آپ کو گمراہ پایا. گمراہ اور بڑی باتیں، مگر استغفر اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان اور ادب کی دولت سے مالا مال کیا ہوتا ہے نا، پھر وہ جو ہے وہ گمراہی کی طرف جو ہے وہ کبھی نہیں جا سکتے. اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے. اسی آیت کے تحت علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت ایک بات لکھی ہے، آپ سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا، کہ بچپن شریف ہے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، بچپن مبارک ہے. اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر مبارک 6 سال ہے. کتنے سال؟ 6 سال عمر مبارک ہے. اور اس کے قریب بعد نے اس سے کم بھی لکھا، زیادہ بھی لکھا، 8 سال تک بھی لکھا ہے. اور اس طریقے سے بہرحال یہ قریب بچپن مبارک کی بات ہے. تو ہوا کیا کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب آپ کے ادھر واپس اپنے آبا و اجداد کے پاس آ گئے، تو ہوا کیا کہ ایک دن آپ اپنے دادا جان سے الگ ہو کر مکہ کی کسی گھاٹی کے اندر میرے آقا تشریف لے گئے. جب تشریف لے گئے، حضرت عبد المطلب بہت تلاش کرتے رہے کہیں سرکار آپ کو نہ ملے، تو واپس آ گئے. واپس آ کر اللہ کے گھر کے غلاف کو پکڑ کر، بیت اللہ شریف کے غلاف کو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی. اور میرا رب اپنی قدرت وکھادا ہے کسے ویلے جویں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم دی پرورش فرعون دے گھر کروا چھڈی نا، ایویں میرے آقا نے فرمایا میری امت کے اندر بھی جیسے اس وقت فرعون تھا، ایسے میری امت کا بھی ایک فرعون ہے. اور جو فرعون تھا وہ ابو لہب تھا. یہ اپنی بکریاں کٹھیا کر کے تے واپس لیان لگا تے دیکھا کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک جگہ پہ آپ تشریف فرما ہیں. ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ آپ وہاں جو اس گھاٹی کے اندر آپ چل رہے تھے، اس نے دیکھا، دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ کے دادا تو پریشان ہیں، ہم پریشان ہیں کہ آپ کہیں گم ہو گئے ہیں، تو آپ یہاں آئیں، میں آپ کو لے کے چلوں. ادھر دادا دعا مانگ رہے ہیں بیت اللہ شریف کے غلاف کو پکڑ کے، یا اللہ تیرا محبوب میرا پوتا کہیں کسی گھاٹی کے اندر کہیں میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں، مجھے نظر نہیں آ رہے، وہ گھر ابھی تشریف نہیں لائے، لیٹ کا معاملہ ہو گیا ہے. ادھر جو ہے ابو لہب، اس نے جب دیکھا تو آپ کو کہنے لگا آپ آئیں بیٹھے. تو انہیں کی کیتا کہ آپ سواری اونٹنی دے اگے بہ گیا تے سرکار نو پیچھے بٹھایا. ہوں اونٹنی نو اٹھاوے تو اونٹنی کتھوں اٹھے، انہوں کٹے مارے کچھ بھی نہیں.
آخر یہ میرے سامنے تفسیر ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ میرے رب نے پھر جو ہے اس جانور کو، اس اونٹنی کو اللہ نے قوت گویائی عطا کی، زبان دیتی، انہیں ابو لہب دے نال گل کی تھی، بولی یا احمقو، اسی بھی کہنا بندہ بڑا احمق ہے، اس نو اونٹنی کہنے لگی یا احمقو ہوول امام، اے بے وقوف، اگے ساری عربی عبارت ہے، کیا ہو بے وقوف، یہ بھی کدی ہویا کہ امام پیچھے ہوئے تے مقتدی اگے ہوئے، جب میری اونٹنی نے میرے سے گفتگو کی تو پھر میں جڑا آپ نو اگے بٹھایا تو خود پیچھے بیٹھا تو اونٹنی اپنے آپ اٹھ کے تے چل پئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اسی حوالے سے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اسی کے تادی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں۔ اب میں ایک دو باتیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پچھلے جمعے اس جگہ پہ بات چھوڑی تھی کہ سرکار کے 55 مبارک کے حضرت عباس نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان نے 55 یاد کروایا کہ سونے پیارے آقا میں نے آپ کو پنگھوڑے کے اندر دیکھا تھا، آپ پنگھوڑے کے اندر جب تھے تو آپ کی مبارک انگلی اٹھتی تھی، انگلی مبارک جدھر ہوتی تھی، رات کا ٹائم تھا، میں نے دیکھا جدھر آپ کی انگلی مبارک ادھر ہوتی ہے تو چاند ادھر چلا جاتا ہے۔ یہ پچھلے جمعے میں اس کو بیان کر چکا ہوں، مگر میں مختصر اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، اللہ اکبر، سرکار آپ جس وقت یہ باتیں کی تو یہ پچھلے جمعے میں عرض کر چکا ہوں، مگر مختصر اتنا کہ سرکار نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیا پتا، فرمایا چچا ہاں وہ چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، میں چاند سے باتیں کرتا تھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں من وجہک المنیر لقد نور القمر، او کائنات والو چند سورج تے میرے سونے محبوب تے چہرے دی خیرات لے کے منور ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، اجالیاں والے محبوب، آپ نے پھر آگے سارا فرمایا کہ یہ میرا کھلونا تھا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میرا محبوب ایڈا کو سونا ہوئے دا، ایڈا کو سونا ہوئے دا، ایڈا کو سونا ہوئے دا کہ چند میرے محبوب نو لوریاں دے دے کے سلایا کرے گا۔ اسے واسے عاشق کہتا کھیلتے تھے بچپن میں آقا چاند سے، کھیلتے تھے اس لیے بچپن میں آقا چاند سے، وہ سراپا نور تھے اور یہ تھا کھلونا نور کا، وہ سراپا نور تھے اور یہ تھا کھلونا نور کا۔ حضرت اماں حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کبھی میرے لال نے میری گود میں میرے بستر پر پیشاب نہیں کیا، پیشاب نہیں کیا، بلکہ میں نے یہاں تک پڑھا، حلیمہ سعدیہ سویرے جدوں اپنے گھروں نکل دیاں سن تے نال دیاں آنڈنا گمانڈنا نے سہیلیاں نے پوچھنا حلیمہ بڑی امیر ہو گئی تو روزانہ سوٹ بدلنی ایڈے سونے سونے کپڑے ہو کیڑی مارکیٹ چو کتھوں لے کے آنی ہے؟ انہیں کہا میں آپ امیر نہیں، میرے گھر امیرہ دا امیر آ گیا ہے۔ میں جدو سویرے اٹھ کے سونے محبوب نو اپنے سینے نہ لانیاں میرے کپڑیاں دا رنگ بھی بدل جاتا ہے، حیت بھی بدل جاتی اور دوسرے سوٹ نالوں بھی زیادہ سونے لگنے شروع ہوئے۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، رب دے پیارے حبیب امام الانبیاء شب اسرا دے دولا کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دی اماں آمنہ فرما دیا نے
میرے گھر جتنی دیر آپ تشریف فرما رہے مینوں کبھی کوئی دکھ نہیں تکلیف نہیں، میریاں تکلیفاں میرے دکھ سارے ختم ہو گئے۔ بلکہ دوسرے آنڈنے گوانڈنا سجے کھبے والے جدوں انہاں واپس اپنے بکریاں نو لے کے آنا، اپنے جس وقت انہاں اجڑ لے کے آنے تو انہاں کہنا تسی کتھے لے کے جاندے ہو؟ اتھے لے کے جایا کرو جتھے حارث انہاں دے بچے جو ہے وہ اپنی بکریاں لے کے جاتے ہیں۔ حلیمہ تیرے بچے کتھے بکریاں لے کے جاندے نے؟ اللہ اکبر۔ انہاں کہنا جتھے تسی چراگاہ چ اتھے یہ تہاڈیاں بکریاں بڑیاں موٹیاں تازیاں ہوندیاں نے، انہاں دے تھناں وچ دودھ بڑا زیادہ ہوندا ہے۔ انہاں نے پھر پوچھنا آپ دے بیٹے کولوں عبداللہ کولوں پوچھنا، آپ دے خامد حارث کولوں پوچھنا، انہاں کہنا ساڈیاں بکریاں جدوں سرکار نال تشریف لے جاندے نے کھاندیاں پیندیاں کچھ نہیں، محبوب کے چہرہ انور کو دیکھتی رہتی ہے۔ ایک دن قید دی گرمی اماں حلیمہ سعدیہ فرما دیا، میں جس وقت دوپہر دی گرمی بڑی سخت گرمی، میرا لال اپنے ویران دے نال اپنی بہن شیمہ دے نال بکریاں چران واسطے آپ تشریف لے گئے، مینوں بڑی تکلیف، گرمی بہت زیادہ ہے، میرے لال نو کتے گرمی نہ لگ جائے، میں بڑی بے چین۔ شام ہوئی واپس آئے، میں اپنی بیٹی کولوں پوچھیا، اپنے بچے کولوں پوچھیا، بیٹا بڑی گرمی سی، نال تواڈے نال مدنی مکی مدنی ویر بھی موجود سی، کیسی حالت؟ اماں اگلیاں گلاں نہ پوچھ، اج ساڈے نال ویر ساڑیاں تے موجاں لگ گئیاں، جدوں قید دی گرمی ہوندی ساڑے سر دے اُتے اس محبوب دی وجہ تو بدلی سایہ کر دی سی، جدر جدر محبوب ساڑا ویر مکی مدنی ویر آپ قدم رنجا فرما دے سن، ادھری بدلی سایہ کر دی سی، اینا دی وجہ تو سانو بھی ٹھنڈیاں ہواواں آندیاں سن۔ ایک دن آپ دے بڑے پریشان حلیمہ سعدیہ دا سکا پتر تے سکی دھی شام نو بڑے پریشان آئے، پوچھا پتر آج کی گل بڑی؟ فرمایا آج اسی ادھر چلے گئے جدھر سارے درندے، اچانک شیر نکلیا، اسی پریشان ہو گئے، جدو پریشان ہوئے تے اچانک ساڑھے اس ویر دے قدمہ وچ آکے انہیں اپنا سر چکا دیتا، سانو پھر ٹھنڈ پئی، شکر ہے ساڑھے ویر نو انہیں تنگ نہیں کیتا، حملہ نہیں کیتا، نقصان نہیں پہنچایا۔ اماں اگلی گل دسی ہے، پتر دس وے پتر دس۔ اماں جس وقت پہلے وہ ساڑھی طرف لپکیا نا تے اسی پریشان ہو گئے، تو جس وقت وہ جمپ مار کے اگے آیا تے محبوب دے قدمہ وچ بیٹھ گیا، سرکار نے ان دے کان وچ کوئی گل کیتی تے دم دبا کے بلی دی طرح جڑا ایک سائڈ تو نس گیا۔ ہر روز ہر لمحے میرے آقا دے معجزات تے برکتاں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، رب فرماتا سونیا ہر پہلے نالو دوسری، دوسری نالو تیسری، تیسری نالو تیری ہر کڑی چڑھ دی چلی جائے گی۔ اور پھر اللہ اکبر او ویلا آیا کہ ایک دن آپ دے مکان دے قریب ہی ایک چراگاہ دے اتے سرکار بھی نال تشریف نے، بکریاں چر رہی ہیں، آپ دے حلیمہ سعدیہ دا بیٹا بڑا پریشان آیا، کار اماں غضب ہو گیا، کی ہویا؟ آج مدنی ویر کو پکڑ کے دو سفید لباس والے آئے ہیں، انہوں نے پکڑ کے ہمارے سامنے لیٹا دیا تھوڑی اونچی جگہ پہ، آپ کا سینہ چاک کر دیا گیا، آپ کا دل مبارک نکال دیا گیا۔ پتر پھر کی ہویا؟ انہیں کڑ کے پھر دوبارہ اندر رکھ کے پھر انج انگلی دا اشارہ کیتا۔ یہ مسلم شریف کے اندر بھی حدیث ہے، صحاح ستہ کے اندر حدیث ہے، اس پر کسی کا انکار ہے ہی نہیں، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ کم از کم 4 مرتبہ میرے آقا کا شق صدر کیا گیا۔
سینہ چاک کیا گیا حلیمہ سعدیہ کے گھر میں ہوتے ہوئے، پھر ایک اور مقام، پھر ایک اور مقام، پھر ایک اور مقام، پھر معراج کی رات بھی۔ اور سرکار فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں انہوں نے کس طریقے سے انگلی کا اشارہ ایسے کیا، میرا سینہ کھل گیا، میرا پیٹ چاک ہو گیا، میرا دل باہر نکالا۔ آج تو جدید دور آ چکا ہے، اب تو انکار نہیں، جس نے بھی بائی پاس کروایا ہو، ہارٹ کا آپریشن کروایا ہو، وہ باقاعدہ ساتھ جو ہے وہ مووی بناتے رہتے ہیں۔ اور ایسا بھی میں نے شخص دیکھا کہ اس کی مووی بنتی رہی، گھٹا گھٹا بالکل جو ہے ہارٹ آپریشن کران تو بعد گھر آ گیا، ایک دن کہنے لگا یار مینو بخاؤ تو صحیح میرا ان آپریشن کیویں کیتا ہے، جدو وہ ویکھن لگا تو ویکھ ہی نہ سکیا، فوت ہو گیا۔ آج نے اور یہاں ایک بڑا بدبخت غیر مسلم پروفیسر نکلنگسن، اس نے بھی ایک بڑی بکواس کی، مگر میں اس کو بیان نہیں کر سکتا کہ کیوں، وہ کیونکہ غلیظ ہیں اور بغیرت لوگ ہیں، اس نے کوئی اور بات کی۔ مگر آج سائنس اس چیز کو جو ہے وہ بیان کر رہی ہے کہ جس معجزات کا میرے آقا کے جن معجزات کا تم انکار کر رہے تھے، آج سب کچھ تم اپنی آنکھوں سے خود دیکھ رہے ہو۔ انہوں نے اس چیز کا انکار کیا۔ میرے آقا دیکھیں، اب سرکار فرما رہے میں دیکھ رہا ہوں، میرا دل باہر نکالا گیا ہے، میں سب کچھ دیکھ رہا، حالانکہ دل سائڈ پہ ہو جائے، دل، اب یہاں شاعروں نے بڑی باتیں کی ہیں، وقت نہیں ہے، مگر روح کا مقام کہاں ہے؟ دل۔ دل چلتا رہے تو آپ کی آنکھ بھی کھلی ہوتی ہے، آپ کا جسم بھی حرکت کر رہا ہے، اگر دل بند ہو جائے تو ہر چیز بند ہو جاتی ہے۔ مگر میرے آقا فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، میرا دل میرے سامنے ہے، ہم سب جو ہیں اسباب کے محتاج ہیں، میرا نبی سوائے رب کی ذات کے کسی کا محتاج نہیں ہے۔ سرکار فرماتے ہیں میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں وہ کیا کر رہے ہیں۔ ادھر اماں حلیمہ سعدیہ آئیں، جب آئیں تو میرے چہرے پر تھوڑے سے زرد جو ہے، چہرہ میرا زرد تھا، دیکھا، مجھے سینے سے لگایا، اور اس سے پہلے 2 سال کی عمر ہے، اماں حلیمہ سعدیہ ملانے آئیں تو آپ نے فرمایا کہ اماں آمنہ پاک نے کہ اب آپ جو ہے ہمارے پاس رہنا، نہیں میرا دل نہیں لگ رہا، میں واپس لے کے جانا ہے۔ تو جدو واپس لے کے گئیاں نا تو اس تو بعد اے واقعہ ہویا شک صدر والا، کہتی پھر میں فوری جو ہے اپنے خامد حارث سے مشورہ کیا اور میں جو ہے چھوڑنے آئی، تو جو نبی کی اماں ہے اس سے بڑھ کر چہرہ کون پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کل پرسوں تو میرے لال نو لے کے گئی ہیں تے تو منتاں ترلے کر دی پئی سی، اج واپس بھی لے کے آ گئی۔ فرمایا عرض کرن لگی ہے اماں حلیمہ سعدیہ، ہاں میں اماں جان انہاں دے نال اے معاملہ شک صدر والا ہویا، میں دیکھیا میں پریشان ہو گئی کہ امانت جنہ دی ہے جلدی نال انہاں کول پہنچائی جائے۔ آپ نے اماں آمنہ پاک نے، میں کئی دفعہ اس کو پڑھ کر اپنا ایمان تازہ کیا، جھوما۔ اماں آمنہ نے فرمایا حلیمہ تیرے دل وچ پتہ نہیں کی خیال نے، انہاں نوں کوئی نقصان ہو جائے دا، کوئی اور معاملہ ہوئے دا، میں تینوں دسا نا جدے میرے بطن وچ آئے تے رب نے میرے تے انہاں دی وجہ تو کی کرم کیتا، پھر کیویں انہاں دی ولادت ہوئی، انہاں دی ولادت دی وجہ تو مینوں ملک شام دے محلات نظر آ گئے۔ اماں اے حلیمہ سعدیہ یہ میرا او لال ہے جن دی رب خود حفاظت کرن والا ہے، انہاں نوں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی دکھ نہیں پہنچا سکتا۔ اس طریقے دے نال میرے آقا دے بچپن تے سرکار دی اماں آمنہ پاک دے بطن مبارک وچ جو اماں آمنہ پاک نے جو کچھ دیکھا اماں حلیمہ سعدیہ نو دسیا۔ پھر وہ وقت آیا، وہ وقت آیا، وہ وقت آیا، میں بڑیاں گلاں چھڑ کے وہ وقت آیا، ادھر تھوڑا جا مالی حالات اماں حلیمہ سعدیہ دے خراب ہو گئے، چلدی کوئی 28 سال میرے آقا دی عمر ہو گئی، 28 سال کی عمر میرے آقا کی شادی ہو چکی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ چلتی مکے کے اندر آئیں، پوچھا میرے آقا کا، سرکار کے پاس آئیں، اب اندازہ لگائیں کہ سرکار کی 28 سال عمر ہے تو اماں حلیمہ سعدیہ کی کتنی ہوگی؟ بہت زیادہ ہوگی۔ جنہوں نے میرے آقا کا بچپن دیکھا 2-4 دنوں سے لے کر پھر
5-6 साल तक, और कई साल सरकार इनके घर में रहे। आए आपकी बारगाह में हाजिर हुई। सरकार ने जब देखा, दूर से देखा, मेरा मोहम्मद मेरा सोना जवान हो चुका है, मेरा सोना एडा गबरू जवान, जो है आपकी अमशीरा शीमा ने लोरियां दी थी, जो अम्मा हलीमा ने लोरियां दी थी, वो दुआएं मेरे रब ने कबूल की। आज मेरे आका की चढ़ती जवानी है। तो अम्मा हलीमा सादिया ने वेख्या आके, मेरा मोहम्मद, मेरा सोना जवान, एडा सोना जवान। पुत्र, हालात कुछ बदल गए ने, माली मामलात कुछ ऐसे हैं, कोई तंगी की तरफ मामलात जा रहे ने। मेरे आका ने हजरत खतीजा नू बुलाया, अपनी बीवी नू बुलाया। हलीमा सादिया जरा तसव्वुर में बैठे ना, हलीमा सादिया कह लगी, मेरा मोहम्मद ये कौन है? फरमाया ये मेरी बीवी है, आपकी बहू है। खतीजा सलाम करे, मेरी अम्मा हलीमा आई है। आपकी अम्मा है? हाँ मेरी अम्मा है। आगे बढ़ी, अम्मा हलीमा सादिया ने खतीजा पाक को प्यार दिया। अब बहू की जगह पे है ना, प्यार दिया अम्मा हलीमा सादिया के लिए। खतीजा से मेरे आका ने फरमाया, मेरी अम्मा के आज कुछ इन दिनों के अंदर माली मामलात थोड़े कमजोर हैं, तो सरकार आप फरमाए मैं इनकी क्या खिदमत करूं? फरमाया, मेरी खतीजा जो तुम्हारा दिल चाहता है। मक्का की रईसा खतीजतुल कुबरा, या रसूल अल्लाह इजाजत हो मैं 40 बकरियां और कुछ ऊंट भी दे दूं? हाय 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 हाय, लजपाल खतीजा। इधर अम्मा हलीमा सादिया हैं, या रसूल अल्लाह मैं इनको 40 बकरियां ना हलीमा को दे दूं, मैं इनको ऊंट ना माल से लद के दे दूं? सरकार ने फरमाया, खतीजा तू जैसे चाहती है, तू वैसे मेरी वालदा को जो है, मेरी अम्मा को जो है तू अता कर। लेके गई, खुशी खुश गई। फिर वो वक्त आया, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और यहाँ एक और बात भी सुन लें, जब 8 हिजरी के अंदर ग़ज़वा हुनैन हुआ ना, हाय हाय, नौजवानों अपनी बहनों से प्यार किया करो, बापो अपनी बेटियों से प्यार किया करो। धी अगले घर भी चली जाए ना तो अपने माँ बाप की हर वक्त खैर मंगती रहती। ग़ज़वा हुनैन के मौका पर कबीला बनु हवाज़न की के लोग 6000 के करीब मेरे आका के गुलामों की कैद के अंदर आ गए। हजरत शीमा मेरे आका की हमशीरा को पता चला, हलीमा सादिया की सकी बेटी को पता चला, अच्छा मेरे भाई की कैद के अंदर मेरे कबीले के लोग आ गए। मेरे आका की बारगाह में आपकी हमशीरा हजरत शीमा आई। या रसूल अल्लाह आपने मुझे पहचाना है? सरकार ने निगाह मुबारक उठाई, मैं शीमा? हाँ आका, आपकी कैद के अंदर मेरे कबीले का 6000 लोग आ गए हैं। या रसूल अल्लाह आप तो मेरे भाई हैं। जो माँ के बतन के अंदर चांद के सजदा करने की आवाज़ को सुनता है, उस महबूब को बचपन याद ना होगा? मेरे आका ने फरमाया, ये प्यार की बातें, जब बहन मिले ना बचपन याद आए। कभी कभी बंदा खुद अपनी बात छेड़ देता है। मेरे आका ने फरमाया बचपन की कोई बात शीमा याद है? शीमा ने अपने बाजू से थोड़ा सा कपड़ा हटा के, या रसूल अल्लाह ये आपकी मैं उस पंजाबी ते थोड़ा जा उस जो साढ़े प्यार दी, या रसूल अल्लाह आपकी दंदी मुबारक का निशान अभी भी मेरे इस बाजू पर है। सरकार को वो बचपन याद आ गया, सरकार की आंखों में आंसू आ गए, सरकार शिद्दत जज्बात से खड़े हो गए, अपनी चादर बिछा दी, उतार कर अपनी बहन शीमा को उसके ऊपर बिठाया, सामने बैठ गए। फरमाया मेरी बहन बोल क्या चाहती है? या रसूल अल्लाह मेरे कबीले के 6000 शख्स आपके सहाबा की गुलामी कैद के अंदर आ गए हैं। मेरे आका ने फरमाया क्या चाहती है? या रसूल अल्लाह उनको इजाजत, उनको आज़ादी मिल जाए। फरमाया ये तो उनकी बात हो गई, तू अपनी भी कोई बात कर।
मैं तेरी क्या खिदमत करूं, तू मेरे पास रह। आका मैं वापस जाना चाहती हूँ। मेरी सरकार ने इतने तोहफे तोहफ़ दिए, इतने तोहफे तोहफ़ दिए, और बहन की वजह से 6000 लोगों को आज़ाद भी कर दिया। अब वो बहन बतलाती जा रही है, देखा मेरा वीर मोहम्मद, जिसके लिए मैंने रब की बारगाह में दुआएं दी थी, रब्बाना अब किलाना मोहम्मदा राफिया, या अल्लाह मेरे महबूब को, मेरे वीर को बुलंदी अता कर। अल्लाह अकबर। आज वो बहन खुशी खुशी उस बचपन को याद करती हुई और सरकार को, आका आपने एक दफ़ा मुझे इधर जो है चक्की काटी थी, आपका दांत मुबारक मुझे इधर लगा हुआ है। सरकार को की आंखों में वो आंसू आ गए, शिद्दत जज्बात से अपनी हमशीरा के लिए खड़े हो गए। अल्लाह अकबर। फिर वो वक्त आया, फिर वो वक्त आया, फिर वो वक्त आया जब मेरे आका ने ऐलान नबूवत किया। ऐलान नबूवत के बाद फिर अम्मा हलीमा सादिया, आपके खामद मेरे आका के रज़ाई वालिद हारिस आए। जब मक्के में आए, मक्के में आए, ये बातें ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, उस मंजर को सामने रखिएगा। मेरे पास लफ्ज़ नहीं है मगर तवज्जो से सुनिएगा। मक्के आए ना तो काफरा ने फड़ लिया सरकार के रज़ाई वालिद अम्मा हलीमा सादिया के खामद हारिस को। तुम्हें पता है तुम्हारे बेटे ने क्या ऐलान कर दिया? वो हमारे बुतों को बुरा भला कहता है। वो कहते हैं ये बुत जो है तुम्हें जहन्नम में लेके जाएंगे। तुम्हें जो है, मैं जिस रब का पैगाम पहुंचा रहा हूं वो वहदहू ला शरीक है। क़यामत के बाद जो मानने वाले हैं मेरे अल्लाह को वो जन्नत में जाएंगे, जो इनकार करने वाले हैं वो दोज़ख में जाएंगे। तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा ये कह रहा है? कहा मैंने भी सुना है, उन्होंने ऐलान नबूवत किया है। मैं उनकी बारगाह में जाता हूँ। सरकार की बारगाह में जनाब हारिस हलीमा सादिया के खामद आए। कहा मेरा मोहम्मद आए सरकार की बारगाह में। सरकार ने अपने रज़ाई वालिद का एहतराम किया, बिठाया। कहा मेरा मोहम्मद मैंने सुना है आपने ऐलान किया है, आपने ये बातें की हैं। फरमाया हाँ मैंने कहा मेरा अल्लाह वहदहू ला शरीक है। ये बुत जहन्नमी है, इनको पूजने वाले भी जहन्नम में जाएंगे। जो मेरे अल्लाह को मानेगा क़यामत के बाद वो जन्नत में जाएगा, जो इनकार करेगा वो जहन्नम में जाएगा। ये आपने बातें की हैं? मुझे काफर ये कह रहे। कहा हाँ मैंने ये बातें की हैं। मेरे आका ने ज़रा तसव्वुर करना, अपने वालिद रज़ाई हलीमा सादिया के खामद का बाजू यहाँ से पकड़ा। फरमाया ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ये जो मैं कह रहा हूँ, ये क़यामत के दिन मैं आपको याद कराऊंगा, आपको याद कराऊंगा। मैंने ये कहा था आपको याद कराऊंगा। तो कहा फिर ये मेरा आपने बाजू पकड़ लिया है ना, मैं आपको सच्चा नबी पहले भी मानता था, अब आपका कलमा पढ़ता हूं। फरमाया मैंने हाथ पकड़ लिया है ना, अब क़यामत के दिन इसी तरीके से आपका हाथ पकड़ के छोड़ूंगा नहीं, जन्नत में साथ लेके जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। या रसूल सरकार की बारगाह से हलीमा सादिया के खामद पीछे निकले। काफिरों ने पूछा क्या सुन के आए हो? कहा जो तुमने कहा वही उन्होंने उसका ऐलान किया। और लोगों काफिरों सुन लो, मेरा बेटा कह रहा है मैंने तेरा बाजू पकड़ा है, क़यामत के दिन तुम्हें याद कराऊंगा, मैंने ये कहा है और इसी तरीके से तुम्हें जन्नत में लेके जाऊंगा। ओए काफिरों सुन लो, जिसका बाजू मेरा बेटा पकड़ ले कभी छोड़ता नहीं है, कभी छोड़ता नहीं है, कभी छोड़ता नहीं है। वो ऐसे ही मेरा बाजू पकड़ के मुझे जन्नत में लेके जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फिर वो वक्त आया, वो वक्त आया, वक्त आया। हलीमा सादिया को मेरे रब ने बड़ी लंबी उम्र दी थी, बड़ा सोना चेहरा, बड़े लंबा कद। अल्लाह अकबर। फिर वो वक्त आया, मेरे आका की बारगाह में आई। अब मेरे आका की
عمر 55 سال سے اوپر ہے، آئیں مسجد نبوی شریف کے دروازے پر آ کے پوچھا میرا محمد کدھر ہے؟ اللہ اکبر، پتا چلا آئیں دور سے، میرے آقا نے بھی دیکھا۔ ذرا تصور، کتابیں میرے پاس بھی ہیں، آپ جس کی مرضی کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے ہی میرے آقا کی نگاہ مبارک اٹھی، میرے آقا نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، شدت سے جذبات سے اٹھے۔ سرکار کی چادر مبارک کا تھوڑا سا حصہ کاندھے پر ہے، باقی ساری چادر مبارک نیچے گھستی ہوئی جا رہی ہے۔ میری اماں، میری اماں، میری اماں۔ ادھر سے میرا محمد بلال جیسے، صدیق اکبر جیسے۔ یہ کیڑی اماں ہے؟ بلال ساڑی جرت نہیں، پیرانو ہاتھ لا جائیے۔ اور صحابہ کہتے ہیں 25 سال گزر گئے، ہمارے دلوں میں سوال تھے ادب کی وجہ سے ہم سوال نہ کر سکتے کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ 25 سال تجھ سے بولوں تو کیسے بولوں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ 25 سال صحابہ کہتے ہیں ہمارے گزر گئے، سوال کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کیسے سوال کریں آقا تجھ سے، کہیں رب ناراض نہ ہو جائے۔ بلال دیکھ رہا ہے یہ سونا تو ہم تو ان کے ہاتھوں، نرم نازک ہاتھوں کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، قدموں کو جبریل چومے۔ یہ کیڑی اماں ہے کہ جنہ واسطے چادراں بچھائیاں جا رہی ہیں؟ یہ کیسی اماں ہے اتنی بے تکلم، نہ پروٹوکول، نہ گل نہ بات، محبوب دیاں زلفاں وچ ہاتھ پا کے میرا محمد جوان ہو گیا، میرا محمد ایڈا سونا، کدی داڑھی وچ ہاتھ پا لوے، کدی جو ہے آپ دیاں زلفاں وچ ہاتھ پا لے۔ بے تکلف اماں جی اپنے پرانے لاڈ، پرانا پیار کدی گردن نو چومی جائے۔ صحابہ حیران، جنہ دے قدماں نو جبریل تڑپے، میکائیل سہکے۔ یہ کیڑی خوش نصیب مائی، یہ ایڈی بے تڑک ہو کے کدی زلفاں وچ ہاتھ پا لیندی، کدی محبوب دے لبے یوہاں نو چومی جا رہی۔ یہ ایڈیاں انہوں آزادیاں کتھوں؟ مگر ان کو پتہ نہیں کہ یہ حلیمہ دائی ہے، میرے آقا کی مائی ہے۔ جب سرکار نے بہت سارے تحفے تحائف دے کے رخصت کیا، صحابہ سراپا سوال بن گئے، آقا کجا ہم جبریل کے لب، کجا میکائیل و اسرافیل تڑپے؟ آقا ہمارے دلوں کے اندر 25 سال، 30 سال کا عرصہ گزر گیا، سوال کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہیں رب ناراض نہ ہو جائے۔ یہ کون خوش نصیب مائی ہے کہ آپ ان کے لیے چادریں بھی بچھاتے، تحفے تحائف بھی دیتے ہیں، آپ کی زلفوں کے اندر انگلیاں بھی ڈالتی ہیں، آپ کے لبوں کو بے دڑک چوم بھی رہی ہے، اور کہہ رہی میرا محمد ایڈا سونا جوان، ایڈا گبرو، ایڈا سونا، اتنی باتیں رب نے اتنی بلندی۔ آقا یہ کون خوش نصیب مائی ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا یہ حلیمہ دائی ہے، یہ میری اماں ہے۔ ذرا سوچو، جو رضائی اماں سے اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ان کے سامنے حقیقی اماں آمنہ آ جاتی پھر میرے آقا کتنا پیار کرتے۔ میرے بھائیوں، یہ ابھی اور حلیمہ سعدیہ آج بھی جنت البقیع کے اندر میرے آقا کے سامنے آرام فرما ہے۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، میں جب بھی حج پر یا عمرے پر موقع ملا، پہلی بات میں ڈرتا ہوں جنت البقیع کے اندر نہیں جاتا، کہیں یہ آج رستے بنے ہیں نا، کہیں یہاں کسی مبارک، کسی عظیم ہستی کا جو ہے کوئی قبر انور ہی نہ ہو، جہاں اماں حلیمہ سعدیہ آرام سائیڈ سے باہر کھڑے ہو کے، میں جب بھی جاتا ہوں بے ساختہ میرے آنسو نکل جاتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں واہ اماں حلیمہ سعدیہ، سامنے رب کا محبوب ادھر تو آرام فرما ہے۔ تو جیسے جوانی میں پیار کرتی تھی اپنی ظاہری زندگی کی، آج بھی ہو سکتا ہے میرا محبوب تجھے اجازت دیتا ہو، تو ایسے پیار کر رہی ہو۔ اے آنے والوں اماں آمنہ مسجد میں مجھے دل سے معاف کر دینا، میں ہر جمعے سوچ کے آتا ہوں 2 بجے جماعت کھڑی ہو، یہ باتیں ایسی شروع ہو جاتی ہیں،
معاف کر دینا، قیامت کا منظر بڑا سخت ہے، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔